حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دیوار کا ہر ایک پتھر خواہ وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، وہ ایک بھاری قیمت رکھتا ہے جس کی وجہ سے پوری دیوار ٹکی ہوتی ہے۔ کوئی بھی دنیا کا شیشہ انسان کی اتنی صاف تصویر پیش نہیں کر سکتا جتنا کہ انسان کا لہجہ۔ دوسروں کے ساتھ زیادہ نیک سلوک وہی بندہ کر سکتا ہے جو خود مصیبتوں میں مبتلا ہو چکا ہو۔ عقل مند آدمی ہر چیز کی امید اپنے آپ سے کرتا ہے اور بے وقوف آدمی ہر چیز کی امید دوسروں سے۔ جس کے پاس صحت ہے اس کی امیدیں بھی زندہ ہیں، اور جس کے پاس امید ہے اس کے پاس سب کچھ ہے۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس پر مطمئن رہ کر محنت کرو تو شریف ہو، ورنہ ذلیل ہو۔ ہر بندہ اگر یہ سوچ لے کہ اس کی پیدائش کا مقصد کیا ہے تو دنیا خوشیوں کا گہوارہ بن جائے۔ جو آدمی بڑا اور کامیاب بنتا ہے اس کے پیچھے قربانیاں ہوتی ہیں جو اس کو کامیاب بناتی ہیں۔ زندگی میں کامیابی کا راز یہ ہے کہ ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے کچھ دیر پہلے ہی اپنے کام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر ہر شخص اپنے حلقے زندگی میں جو کچھ اس سے بن پڑے کر جائے تو یہ ہماری زمین کیا لاجواب جگہ ہو جائے۔ گزرا ہوا زمانہ انسان کے چہرے پر بہت کچھ لکھ جاتا ہے۔ مسافر کے چہرے پر گرد سفر اس کے سفر کا حال بتا دیتی ہے۔ جو بندہ کثرت خواہشات سے اپنے دل کو مزہ بنا لے اس کو لعنت کے کفن میں لپیٹو اور ندامت کی زمین میں دفن کرو۔ اگر تم اچھے نوکر کی تلاش میں ہو تو پہلے خود ایک اچھا مالک بننے کا فن سیکھو۔ امیدوں کے سہارے جینا خود کو دھوکہ دینا ہے۔ راہ شرافت کی دشواریوں میں یہ بھی ہے کہ آپ اپنے حقوق کے استعمال میں نرمی اور رواداری کا دامن نہیں چھوڑ سکتے۔ بڑھاپا زندگی کی خوشیوں کو کم کر دیتا ہے۔ اگر تم 20 برس میں خوبصورت نہیں، 30 برس میں طاقتور نہیں تو کبھی بھی خوبصورت اور طاقتور نہیں بن سکتے۔ کوئی لمحہ دوبارہ نہیں آتا، کوئی دن دوبارہ نہیں آ سکتا، نہ یوم پیدائش دوبارہ آتا ہے نہ یوم وصال۔ اسی یوم کو منانے کا تصور غور طلب ہے۔ بغیر کسی کوشش اور ہمت کے کوئی تبدیلی نہیں آتی، اور کوئی چھوٹی سی برائی بھی اچھائی کی شکل اختیار نہیں کرتی۔ سب سے بڑی خواہش ہر انسان کو خوش کرنے اور اسے متاثر کرنے کی خواہش ہے، اور اس کی سزا یہ ہے کہ انسان متاثر ہو کے ناخوش ہو۔ گفتگو ختم کرنے کا وقت وہ ہوتا ہے جب دوسرا کچھ کہے بغیر اثبات میں سر ہلا دے۔ جو بندہ مصیبت کا بوجھ بخوش اسلوبی اٹھا سکتا ہے وہی سب سے بہتر انسان ہے۔ اگر لوگوں کو ہم خیال بنانا چاہتے ہو تو اپنے خیالات کو لطیف انداز میں پیش کرو۔ زندگی کے بہتر دور کے بارے میں لوگوں سے پوچھیں تو جواب ملے گا کہ اچھا زمانہ گزر چکا ہے یا ابھی آیا ہی نہیں، حالانکہ اچھا دور وہ ہے جو آج گزر رہا ہے۔ ہمارا مقدر اگر مقرر ہو چکا ہے تو گناہ کیا ہے؟ گناہ مقدر ہوتا تو گناہ کی سزا کبھی نہ ہوتی۔ تاریخی عمارتوں اور شاہی محلات سے نگینے چرانے والے نہ ویسی عمارتیں بنا سکے نہ ویسے محلات۔ ستارے آسمانوں پر ہی خوبصورت لگتے ہیں۔ خالق کونوں مکان کی تسبیح کرنے والے ہی حقیقی معنوں میں خلافت الہیہ کے حقدار کہلا سکتے ہیں۔ جس نے موت کا راز جان لیا وہ زندگی کے انقلابات سے متاثر نہیں ہوتا۔ جس نے زندگی کا راز جان لیا اس کی کار فرمائیاں مایوس نہیں کر سکتی۔ جس نے اپنی حقیقت کو پہچان لیا اسے حقیقت کی سمجھ آ گئی۔ دنیا میں کسی بھی قسم کے لوگوں کا حافظہ ایسا تیز نہیں جیسا قرض خواہوں کا۔ نیک چلنی انسان کے واسطے عمدہ ملکیت ہے۔ جس شخص کے پاس یہ عمدہ جائیداد ہو اس کا سب لوگ ادب اور احترام کرتے ہیں۔ نا اتفاقی اور تکرار میں سب سے پہلے
سچائی کا گلا گھونٹا جاتا ہے۔ جھوٹ بولنے سے گونگا بن جانا 1000 گنا زیادہ بہتر ہے۔ سچائی کامیابی کی کنجی، جھوٹ اور رسوائی شرمندگی کا باعث ہے۔ ایسے علم کا کیا فائدہ جو صاحب علم کو سکون نہ دے سکے اور نہ اس کی ضروریات مہیا کر سکے۔ ایسے علم سے نجات کی دعا کرنی چاہیے۔ پیشاب کا رنگ پیلا آئے تو روز 8 گلاس پانی پی لیجیے اور ساتھ تھوڑا سا سونف کھا لیجیے۔ 90 سال تک پیشاب موتی جیسا سفید آتا رہے گا۔ پہلے علم کے ذریعے غور کرو، تدبر کرو اور اس کے بعد جو تمہارے جی میں آئے کر ڈالو۔ آدمی اس وقت تک بعافیت رہ سکتا ہے جب تک اس کے ہمسائے کی مرضی ہو۔ اجوائن کا خاص استعمال بڑھا ہوا پیٹ، چربی اور وزن کو گھٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ 1 چمچ اجوائن لیں اور اس کو ابلے ہوئے نیم گرم پانی میں ڈال دیں۔ پانی کا رنگ بدل جائے تو پانی چھان کر روز 3 بار پئیں۔ بادشاہ فقیر کا قرب چاہے تو اس کی خوش نصیبی ہے، فقیر بادشاہ کا تقرب مانگے تو اس کی بد نصیبی ہے۔ فقیر اللہ کی ذات کو ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ جانتا ہے کہ سورج کا ثبوت صرف دیکھنے والے کی آنکھ ہی مہیا کر سکتی ہے۔ ایک بیچ میں کتنا بڑا درخت ہوتا ہے، درخت میں کتنے ہی بیچ ہوتے ہیں، گویا ایک بیچ میں انگنت بیچ ہیں، اور اسی طرح ایک درخت میں لاتعداد درخت ہیں۔ غور کرنے والی بات ہے، قطرے میں کلزم اور کلزم میں قطرے۔ جب شیر مر جائے تو ہر گدھا یہ خیال کرتا ہے کہ وہ اسے ٹھوکریں مار سکتا ہے۔ جوش اور سنجیدگی اگرچہ ایک ہی جگہ نہیں پائی جاتی، تاہم جن میں یہ دونوں وصف موجود ہوں وہ کبھی بھی لغزش نہیں کھا سکتے۔ خاموش رہ کر دوسروں کی نگاہ میں احمق بننا محض خاموشی توڑ کر احمق کا ثبوت دینے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ جب تک تجھ سے کوئی مشورہ نہ مانگے اس وقت تک تم کوئی مشورہ نہ دو۔ کتابیں گھروں کی طرح ہوتی ہیں، ان کے اندر رہنا سیکھیں۔ جو بندہ ہر وقت اپنے چاہنے والے کے ساتھ رہتا ہے وہ جلد ہی اس سے اکتا جاتا ہے۔ عبرت بد اعمالی کا نتیجہ ہے اور توبہ اعمال کی عبرت سے نجات دلاتی ہے۔ لوگ تو ہماری خوشی کا چراغ بجھ جائے تو کافر کے گھر میں گھی کے چراغ جلتے ہیں۔ ہونٹ پھٹنے لگیں تو فوراً گلاب کا عرق ہونٹوں پر لگا دیجیے، 40 سال تک ہونٹ پھٹیں گے نہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو زمین پر چلنے پھرنے کے باوجود مردے کی مانند ہیں، اور کئی ایسی قبروں میں مردے ہیں جو زندہ ہیں۔ لڑائی جھگڑے سے آپ کو نہ ملنے کے برابر ملتا ہے، لیکن اطاعت میں توقع سے زیادہ دستیاب ہوتا ہے۔ ظاہری شکل پر بھروسہ کرنا بسا اوقات باعث ندامت ہوتا ہے، کیونکہ بعض گندم نما جو اپنی چلن پر پردہ ڈالنے کے لیے زہر حلائل کی بوتل پر جوہر حیات لکھ دیتے ہیں۔ امید کا ختم ہو جانا موت کا پیغام ہوتا ہے۔ دوسروں سے جو کام لینا چاہتے ہو وہ اس طرح لو کہ وہ خوش ہو کر کام کریں۔ عبرت بد اعمالی کا نتیجہ ہے اور توبہ اعمال کی عبرت سے نجات دلاتی ہے۔ لوگ تو ہماری خوشی میں شریک نہیں ہوتے، غم میں کون شریک ہوگا؟ جس کے دل میں روشنی نہ ہو وہ چراغوں کے میلے سے کیا حاصل کرے گا؟ جس کو زندگی میں کوئی سچا استاد نہ ملا ہو اس جھوٹے چیلے کو بدنصیب نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ مثالی انسان وہ ہوتا ہے جو ممنوع احسان ہونے کا عادی نہ ہو بلکہ دوسروں کے کام آ کر خوشی محسوس کرتا ہو۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کر لو۔ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روزی نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے، میرا رزق تنگ ہو گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
کیا تجھے وہ تسبیح یاد نہیں جو ملائکہ کی تسبیح ہے؟ اس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے، روزی تیرے پاس آئے گی ذلیل و رسوا ہو کر۔ طلوع فجر کے ساتھ 100 مرتبہ کہا کر سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ اس صحابی کو 7 دن گزرے تھے کہ خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں دوبارہ حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی کہ میں حیران ہوں کہ کہاں اٹھاؤں اور کہاں رکھوں۔ اپنی توہین اپنی زبان سے کبھی نہ کیجیے، اس لیے کہ دوسرے لوگ موجود ہیں۔ جس نے اپنا رخ حق کی جانب کیا وہ جاہلوں کے نزدیک تباہ ہو گیا۔ اگر تم اپنی جوانی کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو صبح آنکھ کھلتے ہی نیم گرم پانی میں کھجور کا دانہ بھگو کر منہ میں ڈال لیا کرو۔ تمام عالم برائیوں میں دروغ گوئی عام طور پر نہایت کثرت کے ساتھ رائج ہے۔ آپ خود کو دیانت دار بنانے کے بعد یقین کر لیں کہ دنیا میں ایک بے ایمان کی کمی ہو گئی ہے۔ اپنے اوقات اور انفاس دونوں کی نگہبانی کرو، جو دم گزرے مفید بات میں گزرے اور کوئی سانس عبث حالت میں نہ لیا جائے۔ اگر دنیا ہی مطلوب ہو تو پارسائی اختیار کرو، اس لیے کہ تقوی کے ساتھ رزق کو متعلق کیا گیا ہے۔